پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کریں۔ ہمارے زمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں۔ فاقہ کشی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے، ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں، جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے۔ بچیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ڈھانچہ ہی ہوگا۔ اتنی بھیانک صورت میں آئے، بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر، کبھی سوال نہ کر۔ اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی، جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ، جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے، جدے گھر دانے اودے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو۔ اللہ سے ڈریں، رمضان ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا۔ غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے، اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے تھے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو۔ کون سی چیز جو تمہیں؟ میں تھوڑا سا بے باک ہوں، بعض دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں۔ ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ، تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا، تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے، آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے، کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا، اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں جوڑ لیں گے مولوی صاحب۔ اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تو نے، اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے۔ سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے، مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں۔ جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں، کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں، دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے، اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غمخواری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں، ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے، توجہ بڑھائیں، خیال کریں، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں۔ کسی غریب کو پیسے دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں۔ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے 27 والے دن۔ میں کہ مینوں لگ گئی سمجھ، تہاڈی سازش ہے کہ جڑے سواں کے پا نہ لوے۔ ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتے لکھیا ہے اینوں دینا ہے 27؟ تسی دسو 27 والے دن کو درزی سی کے دیندا ہے؟ انہوں 3 گنا بھی پیسے دئیے تو کہندہ جڑے باقی نے انہاں دے نہیں بٹن پہ لگ دے میرے کو، کتھوں جوڑا سی کے؟ تو کس دن دیتے ہو قاری صاحب کو؟ کیا مقصد ہے؟ پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے؟ تو بھائی آپ جب کسی کو کوئی چیز دیں گے تو کب دیں گے؟ جب وہ استعمال کر سکے۔ غریب کو لوگ فطرانہ دینے جاتے ہیں عید سے 1 دن پہلے، تو کیا کرے گا اس کا وہ؟
نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا، بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے 1-2 دن پہلے دے دو، اللہ رمضان جتنا ثواب ہی عطا فرمائے گا۔ رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دن، قبل از وقت تیاری کرو۔ اور میرے قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے اپنے کپڑے بعد میں، غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے، اپنے گھر کی ضروریات بعد میں، غریبوں کی ضروریات، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بھیج دیا ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنے والے بنو، اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا، یہ ذہن بنا کے بانٹ، اور جس کو دینے جائیں ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتہ کرنے کی، لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت، بال کی کھال اتارنے کی اجازت۔ میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹرویو لیتے ہیں، تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں، تیرا تو فلاں بچہ، او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں، بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا۔ ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں، کہتے ہیں تیرا تو فلاں باہر نہیں گیا ہے، لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے، بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے۔ میرے امام شافعی کا ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی، امام شافعی رحمت اللہ، بلکہ حضرت غوث اعظم جیلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ حضرت غوث اعظم جیلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگ گیا، کہنے لگا حضرت جی آپ سب کو دیتے رہتے ہیں، ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا، ذرا ٹٹول کے دیا کریں۔ تو غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے، پہلے تو بتا تو مستحق تھا، تجھے اپنی حیثیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے، طاقت تھی، کوالٹی تھی تیرے اندر، وہ صلاحیت تھی، رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں، تو اللہ کے بندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے، امام شافعی فرماتے رب تجھے پرکھ کے نہیں دیتا، ٹٹول کے نہیں دیتا، رسوا کر کے نہیں دیتا، تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے؟ بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے، اس لیے کہ اجر تجھے غریب نے نہیں دینا، اجر اللہ نے دینا ہے، اور اللہ اجر عمل پہ نہیں دیتا، اللہ تو نیت پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی، تو میرے بھائی غریب کو دیں، قبل از وقت دیں۔ رمضان مبارک میں چوتھا کام، بات آخری اور چوتھا کام سنیں، رمضان میں دین سیکھیں۔ شیطان قید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور جب آدمیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے، اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے، شعور کا دین قرار دیا ہے، فہم کا دین قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے، ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں، عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے، اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، شعور بخشتا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے۔ عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا، دین سیکھیں، شعور حاصل کریں، یہ فقاہت کا دین ہے، شعور حاصل کرنے کا دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی، دین کی ایک بات سیکھ لینا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی۔ فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے ارشا فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے، اسے اللہ کتنا درجہ۔ رمضان آ رہا ہے، شیطان قید ہے، دین پھیلانے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے، لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو، تو پھر کوئی نیند غلبہ۔ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی، کوئی بزرگ تھے درویش عالم، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں، بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے،
बड़ा अजीब जवाब दिया बुजुर्गों ने, दरवेश ने, आलिम ने। कहने लगे बीबी क्यों नहीं जागते, जगाया कर, बेदार किया कर, उठाया कर। कहने लगी बड़ी जद्दोजहद करती हूँ, उठते नहीं, बेदार नहीं होते। अल्लाह वाले थे ना। कहने लगे ये बता, अगर उस कमरे में आग लग जाए तो फिर बच्चों को कैसे बेदार करेगी, आग से बचाने के लिए क्या करेगी? फिर तो बालों से पकड़ भी घसीटना पड़ा तो घसीट के कमरे से लाऊंगी, फिर तो चोटें लगती हैं तो लग जाए, फिर मैं परवाह नहीं करूंगी। आप फरमाने लगे यूं समझ ले जहन्नम की आग जल रही है, अगर तेरे बच्चे ने नमाज ना पढ़ी तो आग लग जाएगी, अगर इसने इबादत ना की तो उसे आग, अब जैसे भी तुझे उठाना पड़ता है उठा घसीट के बाहर ला, लेकिन उसकी नमाज कज़ा। नींद बड़ी आ रही है सवेरे, लेकिन अगर दीन ना सीखा तो मुश्किल हो जाए। जैसे भी अपने आप को जगाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, दलेरी करनी चाहिए। ओ खुदा के बंदो, सहाबा का मिजाज ये था कि जहां उन्हें पता चलता था ना इस नेकी का सवाब ज्यादा है, तो वो भागकर उस नेकी की तरफ तवज्जो करते थे। आप सहाबा की सीरत की किताबें देखिए, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रमजान की शान बयान की तो सहाबा का ये मिजाज बन गया कि वो अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लेते थे। रमजान शरीफ से पहले सारे काम समेट लेते, लेने देने के मामला साफ कर लेते, खरीदारी हो जाती, घर के अंदर कोई काम कराना होता तो वो रमजान से कबल करा लेते। यकम रमजान को वो मस्जिदों में डेरे लगा लिया करते थे। वो कहते थे नेकियां जमा करने के अय्याम है, नेकियां। देखिए ना, सबसे मसरूफ तरीन जिंदगी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। 23 सालों में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2300 सालों से भी ज्यादा काम किया। बड़ा मसरूफ वक्त था हुजूर का, बड़ा मसरूफ। हमारे यहाँ ना, मैं एक जगह पे हाजिर था तो एक बुजुर्ग तकरीर फरमा रहे थे। वो कह रहे थे अब खानकाहों में जो अल्लाह अल्लाह हो रही है वो छोड़ के बाहर निकलो, अब मैदान में निकलने का दौर है। तकरीर ख़त्म हुई तो मैंने कहा हजरत नाराज़ ना होइएगा, वैसे कौन सी खानकाह में अल्लाह अल्लाह हो रही है जहाँ से आप बाहर निकालना, तो दौर ही गुजर गया अल्लाह अल्लाह करने का। अब तो लंगर शंगर चल रहा है खानकाहों में, या बातें शातें हो रही हैं। किलो काल की दुनिया है, मस्ती और हाल की तो कब से चली गई। कुम बिइज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हो गए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन। अब तो कहाँ, अब किसको आप कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह छोड़ के बाहर आओ? कौन अल्लाह अल्लाह कर रहा है? इल्ला माशाअल्लाह, है हाल ही कोई नहीं। इस्लाम फकत अल्लाह अल्लाह का मजहब नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला रहबानियत फिल इस्लाम, मेरे इस्लाम में रहबानियत का कोई हिस्सा नहीं। एक आदमी जाके सिर्फ मस्जिद में बैठ जाए, हुकूक सारे छोड़ दे, बाल बच्चों को भूल जाए, इस्लाम इसकी हौसला अफजाई नहीं करता, हौसला शिकनी करता है। वो वाली सूफी का दर्स हुजूर ने नहीं दिया कि मस्जिद में बैठो और बस मस्जिद में बैठो, खानकाह में बैठो, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बदर में भी नजर आते हैं। हुजूर खुद जंग का लिबास पहनकर हमें उहद में दिखाई देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खंदक के मौके पर हाथ में कुदाल पकड़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें खुदाई करते हुए नजर आते हैं। मस्जिद नबी तमीर हो रही है तो हुजूर हमें खुद ईंटें उठाते हुए दिखाई देते हैं। सारे काम हुजूर ने किए हैं। लेकिन मेरे भाई ये याद रखो, अगर बदर में जाना मेरे नबी की सुन्नत है तो गारे हिरा में चुप करके बैठ के अल्लाह अल्लाह करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर उहद में, खंदक में, हुनैन में, मैदान में रहना हुजूर का तरीका है तो गारे सौर में 3 दिन अल्लाह अल्लाह करना भी नबी पाक का ही तरीका है। अगर सारा दिन तबलीग करना हुजूर का तरीका मुबारका है तो सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहना। और सही मुस्लिम में हजरत आयशा फरमाती है कि कदमों पे वरम आ जाना ये भी तो मेरे नबी का तरीका है ना। तो मेरे भाई इसको कौन अपनाएगा? मसरूफ तरीन जिंदगी नबी पाक की, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल हर साल 10 दिन का इतिकाफ करते थे। हर साल, एक साल जिहाद पे गए थे, इतिकाफ नहीं हो सका, अगले साल मेरे नबी पाक ने 20 दिनों का इतिकाफ फरमाया, पिछले 10 दिन का। मैंने एक बुजुर्ग की तारीफ की, एक अपने बड़े प्यारे मेरे मोहब्बत वाले दोस्त हैं, उनके सामने मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा 4 साल इतिकाफ करता है। तो उन्होंने तर्जुमा कर दिया मेरी बात का, थोड़ी सी तशरीह कर दी। कहने लगे माशाल्लाह फारिग हो गए, अब बच्चों की शादी हो गई, अब फारिग हैं। तो मैंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो फारिग होता है वो इतिकाफ करता है? आप ये कहना चाह रहे हैं?
چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں، دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں۔ کس طرح کا ہمارا رویہ ہے، کس طرح کی ہماری سوچ۔ اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلے کہتے ہیں فارغ ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں۔ روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ؟ تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں۔